اب کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے. چادر ڈالی, حجرے کے باہر نکلے, عمر سے کہا بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. یہ کیسا ہوش تم نے کھو دیا؟ کیا یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی, تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں, اور ان سے پہلے جتنے آئے وہ نبی بھی انسان تھے, محمد بھی انسان ہے. ان سب کو موت آئی, انہیں بھی موت آئے گی, اور جب انہیں موت آ گئی کیا دین چھوڑ دو گے؟ جب آیت پڑھ کر سنائی تو ہوش میں عمر بن خطاب کہ ہم تو دین ہی چھوڑ دیے تھے, یا کہ ہم ہوش کھو دیے تھے, دین کے منہج کو بھلا دیے تھے ہم. یہ تو بات طے ہے قرآن میں. جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوش میں آئے. اطلاع ملی 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو گھر میں رکھا گیا. انہی 3 دنوں میں بھاگنا جو ذمہ داری سے ہے وہ ابو بکر عمر سے کوئی سیکھے. کبر جس کے اندر نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے. ریا جس میں نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے. ابو بکر عمر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو, عمر ابو بکر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو. عمر نے ہاتھ پکڑ لیا, کہہ لیا میں نے مان لیا آپ ہمارے امیر ہیں. بس جیسے عمر نے ہاتھ پکڑا سب نے کہہ دیا بیعت لے لی, ابو بکر ہمارے خلیفہ رضی اللہ عنہ. 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو غسل کے لیے لے جایا گیا. جب غسل کے لیے لے گئے صحابہ میں اختلاف ہوا, کپڑے اتار کر غسل دیں گے یا کپڑوں کے اوپر سے غسل دیں گے. یہ تکرار چل رہی, حدیث میں علماء نے لکھا تکرار چل رہی, کوئی فیصلے کو نہیں پہنچ سک رہے. جتنے اس کمرے میں غسل دینے کے لیے گئے تھے سب پر اللہ نے نیند طاری کر دی, ان کی داڑیاں ان کے چہنے کو لگ گئی, سو گئے سب. اتنے میں کسی آواز دینے والے نے دی, وہ کس نے آواز ہی نہیں پتا, کپڑوں کے اوپر سے غسل دو. اللہ اکبر. کپڑوں کے اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا کہ جسم کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جس میں خمیص اور پگڑی نہیں تھی. غسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو جنازے کو لا کر رکھ دیا گیا. صلاۃ الجنازہ کا آغاز ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی. ہر صحابی الگ الگ نماز پڑھتے گئے. اور کیا ان کو موقع ملا, ایک ایک مردوں میں سے صحابی جاتا نماز پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا. مرد پڑھنے کے بعد عورتوں سے کہا گیا تم نماز جنازہ پڑھو. ایک ایک عورت جاتے نماز پڑھ, انفرادی الگ الگ نماز جنازہ پڑھتے. اللہ اکبر. عورتیں ہٹنے کے بعد بچوں کو بھیجایا گیا نماز جنازہ پڑھ کے. اللہ اکبر. وہ بچے کون جی؟ وہ خود بچپن کے صحابہ. اللہ اکبر. بچے جا کے نماز جنازہ جب پڑھ کے آئے, غلاموں سے کہا گیا تم جا کے نماز جنازہ پڑھ کر. انفرادی نماز جنازہ ہوئی, کوئی جو سے امامت کا نماز جنازہ نہیں ہوئی. اس کے بعد بدھ کی شب تھی, 4 شنبے کی شب, غالباً 12 ربیع الاول کو تو وفات ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو قبر میں اتارا گیا. کہاں پر؟ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے. عائشہ کے حجرے میں وفات ہوئی, حجرے میں دفن کیا گیا. اور اسی حجرے میں ابو بکر صدیق نے قبر مانگ لی, اسی حجرے میں حضرت عائشہ حضرت عمر نے قبر مانگ لی, اسی حجرے میں قبر کی جگہ ہے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے, انتقال ہوگا, وہاں دفن کیا جائے گا انہیں مدینے میں. تدفین عمل میں آئی. حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھی ڈالنے والوں میں شامل تھے. مٹھی ڈال کے جب گھر کی طرف پلٹے, حضرت فاطمہ نے پوچھا, درد اور غم اور تکلیف دیکھیے, محبت اور عقیدت دیکھیے. فاطمہ نے پوچھا, انس کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پر مٹھی ڈالتے وقت غم نہیں ہوا؟ تمہیں کس کے جسم پر مٹھی ڈال رہے ہیں, تمہارے دل کو کیا ملال نہیں ہوا؟
حضرت انس کہتے ہیں اللہ اکبر، انداز صحابہ کا، کہتے ابھی مٹھی ہو رہی تھی، مٹھی ڈالی جا رہی تھی، مٹھی دلی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، آپ کی دوری کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر، دنیا داری کی محبت، ایسا دکھ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہم سے گئی، وہ دینی جذبہ کیا کم ہو رہا ہم سے، یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر، خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی گئی. گھر کی طرف صحابہ کرام پہنچے، غم کا عالم. بعض صحابہ نے اشعار لکھے، اس میں اشعار کہنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی. اللہ اکبر، کیا اشعار، کیا جملہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ میلاد ایسے مناؤ، فلاں مناؤ، فلاں مناؤ. اب میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو یہ سن لو، آپ عقل مند ہے تو سمجھ جاؤ. یہ ربیع الاول کا دن ہے جو ہو رہا تھا. حضرت صفیہ لکھتی ہیں آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی امیدیں آپ سے تھی، بڑے کریم آپ تھے، بڑے رحیم آپ تھے، بڑے شفیق آپ تھے. آپ کی جدائی آج سن لے ہر وہ حضرت صفیہ کا قول، آپ کا شعر، وہ منج کہا حضرت صفیہ نے آخری اپنے شعر کے جملے میں، آج جو رونا چاہتا ہے آج کا رونے کا دن ہے. اللہ اکبر، وہ ظالم ارے احنق نشبندی جو یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے، تو نے حضرت صفیہ پہ تہمت لگا دی. حضرت صفیہ نے، یعنی تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا، حضرت صفیہ نے اپنے شعر میں لکھا رونے والا آج رو لے، رونے کا دن ہے. جہاں رو رہے تھے لوگ تو کہتا ہے رونے والا ابلیس ہے. حضرت صفیہ پہ تہمت لگا دی ہے. احمد نقشبندی ہو، پیلی ٹوپی والا ہو، بریلوی ہو، ہری ٹوپی والا ہو، فلاں ہو، جو میلاد منانے کے نام پر، یہ خوشیاں منانے کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے، قبر سے عذاب شروع ہوگا، تم کو یاد رکھو، اس عذاب قبر سے بچو. اسی لیے کہ انسان کے گناہوں کی سزا قبر کے مرنے سے شروع ہو جاتی ہے. اب بھی آ جاؤ میرے پیلی ہری ٹوپی والے بھائیوں، احمد نقشبندی سمجھ جا، تیری اوقات حضرت صفیہ کے شعر کے سامنے مٹھی کی بھی نہیں ہے. اور تو نے یہ کہہ دیا اٹھ کر محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو ابن مریم نہ ہوتے، ابن مریم نہ ہوتے تو ابن حیدر نہ ہوتے، ابن حیدر نہ ہوتے تو ہم تم نہ ہوتے، ارے ہم تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ارے سب کچھ کن سے ہے فیکون، وجود میں آ جاتی ہے چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. ابو بکر نے کیا آیت پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، ہمارے ان سے پہلے جتنے رسول گزرے سب انسان تھے، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی وفات پائے، وہ بھی وفات پائے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تب تو اس کو تھوڑا الٹا پڑھ لیجئے. حضرت صفیہ کے اشعار کے بعد تفسیر قرطبی میں جو آیا ہے، سوائے اہل السنہ کے سب خوشیاں منا رہے ہیں.